فاستجبنا له فنجيناه وأهله ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو نجات دی من الکرب العظیم، بڑے سخت عذاب سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ بری قوم تھی، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ قابل قدر، قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تیرا نام ہی سلام ہے، اور جسے تو سلامتی عطا کرے وہی سلامت اور پرامن رہ سکتا ہے، اور جسے تو خوف کے اندر، بدامنی کے اندر مبتلا کر دے، کائنات میں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو دو نجات عطا کر دی، امن و سلامتی دی، لیکن ساری قوم کو غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ بری قوم تھی۔ اور آپ اس بات سے نشین کر لیں
ہی بری قوم کو تباہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اندر یہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے قبیلے کو، اس کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ پورا مکالمہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا پورا مکالمہ ہے۔ نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں ہماری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اس پانی کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آج کے دن کوئی طاقت دنیا کی بچا نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے مگر جس پر رب العالمین رحم کرے۔ یہی مکالمہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک بڑی لہر ہے، بڑی موج آئی، پانی کا چھل آیا بڑا، اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا، ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام جو باپ کی، والد کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کی بنا پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان نبنی من اہلی، اے اللہ بیٹا میرے خاندان میں سے تھا، میرے اہل میں سے تھا، میری اولاد میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو نے میری اہل اولاد کو بچانا ہے۔ بیٹا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تیری اولاد کو بچانا ہے، ہم نے تیری اولاد کو بچانا ہے، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، تو تیرا کیسا وعدہ ہے کہ اے نوح تیری اولاد کو بچائیں گے، میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ میں نے ماں بھی کسی سے نہیں پالا، میری اور بھی اولاد ہے، یہ بھی میری بیوی سے پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا ہے یہ میرا منہ بولا بیٹا نہیں، لے پالک نہیں ہے، میں نے ادھار کسی سے نہیں لیا کہ میری اولاد نہ ہو میں کسی سے لے کر پال دوں اس کو۔ ایسی کوئی وجہ ہے یا اللہ یا پروردگار مجھے بتا۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا نوح یہ تو نے کسی سے لے کر پالا ہے یا ہم نے کوئی ایسی کرامت اور معجزہ کیا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہ چلا ہو، تیرا بیٹا غائب ہو گیا اور یہ کسی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اللہ قادر و قدیر، اللہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا تیرے ساتھ تعلق اس وجہ سے ختم ہوا
یعنی پروردگار عالم کے ہاں جو تعلق اور رشتہ اور نسبت جو کام آتی ہے وہ ایمان کی ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا والد ہے، یہ فلاں کا دادا ہے، یہ فلاں کی دادی ہے، یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں آل سے ہے، یہ آل بیت سے ہے، یہ سید ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انہ عمل غیر صالح. دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت قرار دیا جاتا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں ہم ان کا احترام نہیں کرتے. جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں. اور جو اللہ کے نیک اہل بیت ہیں، سادات میں سید ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر ہیں. اللہ کے ولیوں کے ہم جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کم تر ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو دین کے تابعدار لوگ ہیں، وہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے باغی اور نافرمان ہیں، ہم ان کا احترام اس معاملے میں نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں، نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، یا اللہ میرے بیٹے کو تو نے شرک کی بنا پر طوفانی لہروں کے اندر ڈبو دیا اور غرق کر دیا. یا اللہ میں تجھ سے یہ انصاف کا تقاضا کرتا ہوں، میں شرم ساری دنیا کے سامنے، یا اللہ یہ جو امت محمدی میں سے مشرکین ہیں ان کے ساتھ تو نرمی کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ کہ تیری عدالت میں انصاف نہیں؟ میرے بیٹے کو، سگے بیٹے کو، میری اولاد کو تو نے شرک کی بنا پر لہروں کے سپرد کیا اور غرق کیا، اور تو نے جواب دیا کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں، یہ مشرک ہے. اور جو امت محمدی کا امتی مشرک ہے تو اس کو کیوں بخش رہا ہے؟ میرے ساتھ کیوں نہ انصافی؟ اس لیے کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں آل بیت میں سے ہوں یا سادات میں سے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں، لہذا میں جتنا گناہگار ہوں جو مرضی ہے کروں، مجھ پر کوئی باس نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ سراسر غلط ہے اور جاہلانہ ان کے موقف پر بات ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کس درد کے ساتھ بددعائیاں کلمات نکال رہے ہیں، اور اس بددعا کے ان کا بیٹا بھی شریک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کسی سیاہ کو سرخ پر اور سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے. کوئی اہل بیت میں سے کہے کہ عام لوگوں سے میں بہتر ہوں، لہذا تم میرے نوکر ہو، میں جو مرضی کروں. آقا نے فرمایا ایسی بات نہیں. تم میں سے کسی اسود کو احمر پر، احمر کو اسود پر کوئی فضیلت نہیں. تم سب برابر ہو، آدم کی اولاد میں سے ہو، سب برابر ہو، مگر تقوی کی بنیاد پہ. جو آدمی جتنا متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. جو آدمی متقی پرہیزگار نہیں، چاہے جس نسب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کے نام کا کوئی مقام نہیں ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار
میں نے اپنی قوم کو 950 سال تیری توحید کا پیغام سنایا ہے. 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال، 100 سال، 500 سال نہیں، 950 سال تیری توحید کا پیغام سنایا ہے. یا اللہ پھر یہ میری مانتے نہیں. اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو عذاب سے دوچار کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ جس کا نام السلام المؤمن، امن و سلامتی کا وہ دعویدار ہے اللہ، لیکن اس قوم کے اوپر عذاب آیا اور ایک نبی کے بیٹے کو بھی عذاب نہیں دوں گا. نبی کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی وجہ سے. شریک کیا ہے؟ شریک کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں، یہ تو مشرکین جو مکہ والے تھے وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حج کا عمرے کا جو تلبیہ پڑھتے ہیں تیرے نام کا پڑھتے ہیں، تیرے نام کا پڑھتے ہیں. یا اللہ ہم کسی میں کوئی طاقت نہیں مانتے، کسی میں کوئی طاقت نہیں مانتے کہ وہ اولاد دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، بیماریاں دور کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے، جیتے کو ہرا سکتا ہے، ہرے ہوئے کو جتوا سکتا ہے. ہم کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں مانتے. کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ، مکہ والے مشرک کہہ رہے ہیں. یا اللہ پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ وہ کہتے تھے یا اللہ مگر اس کو طاقتور مانتے ہیں جس کو تو نے طاقت دے رکھی ہے، جس کو تو نے طاقت دی ہے. ہارے ہوئے کو جتوا لے، بیمار کو شفا دے دے، شفا والے کو بیمار کر دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، اور جس کی اولاد ہے اس کی اولاد کو ختم کر دے. ہم اس کو مانتے ہیں. اور قرآن مجید ان کا عجیب عقیدہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان کرتا ہے. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا ليقربونا عند الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں. ہم اس لیے ان سے التجائے کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی یہ بھی اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھی. اور جو 5 بت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر رائج تھے، 5 بت، وہ بت مکہ کے اندر بھی موجود تھے. اور انہیں کا مکہ والوں کا بھی یہ عقیدہ تھا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ جاؤ جس کو جتوا دو، جاؤ جس کو شفا دے دو، جاؤ جس کو اولاد دے دو. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. ایک واقعہ بڑا مشہور آج کل چل رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے اور پیران پیر بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے آج کل عوام کے اندر. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جس دن ان سے کوئی بندہ ان کا مرید ہاتھ میں لا لیتا تھا اس دن اس کو موت نہیں آتی، وہ نہیں مرتا تھا. صبح سے لے کر شام تک یقینی تھا کہ اس کو موت نہیں آئے گی. ایک دن ایسا ہوا ایک عورت کا بچہ مر گیا. یہ بڑا مشہور آج کل واقعہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ کتنے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اتنے دیے ہوئے ہیں. واقعہ یہ ہے ایک دن ایک عورت کا بچہ مر گیا. اس نے آ کر پیران پیر سے کہا کہ آپ سے ہاتھ بھی ملایا تھا لیکن میرا بچہ پھر بھی مر گیا. فوراً انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ آج کے دن جتنی روحیں بھی تو نے قبض کر کے اس تھیلے میں ڈالی
سب کو چھوڑ دو. اس نے کہا مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، لہذا اسی باز میں پیرانے پیر نے اس سے وہ روح کا تھیلا لیا اور زمین کی طرف پھینک دیا، اور جتنے اس نے مرے ہوئے تھے سب زندہ ہو گئے. اتنے دیے ہوئے کہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے، اتنے بخشے ہوئے. جبکہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ یہ میرا بیٹا میری آل اولاد میں سے تھا اور تو نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، مار دیا اس کو. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ یہ مشرک تھا اور مشرک میرے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا. قرآن مجید نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم سے دعا کرتا ہے، ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو 100 سال نہیں، 200 500 سال نہیں، 950 سال تیری توحید کا پیغام سناتے سناتے تھک چکا ہوں، لیکن میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اے میرے اللہ، اب علاج یہی ہے کہ ان کو اپنی طرف سے نازل کردہ عذاب کے اندر تو پکڑ لے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کی دعا کو قبول کر لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہم نے نوح کی مدد فرمائی، ہم نے نوح کی مدد فرمائی اور اس قوم کے مقابلے میں فرمائی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا. جھوٹ ہے اللہ کے نبی اللہ کا کلام سناتے ہیں، قوم والے کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹا نبی ہے، تو سچا نبی نہیں ہے. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ قوم بڑی بری قوم تھی. اور اللہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے تو عذاب ٹلتا نہیں، عذاب نہیں ٹلتا. اور پھر نوح علیہ السلام کے خاندان کے بندے بھی اس کے اندر آ جائیں. لوط علیہ السلام کو بیوی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ بھی مشرکہ تھی اور اس کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی شرک اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ ٹھہرانا. اللہ کے اوصاف میں اس کی علم کے اندر کسی اور کو بھی سمجھنا کہ یہ بھی ہے. یہی پیغام 950 سال صرف یہی پیغام سناتے رہے، صرف توحید. ہمارے نبی نے 23 سالہ نبی زندگی کے اندر توحید کا پیغام سنایا اور نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید ہی سناتے رہے. اور آخر تنگ آ کر کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. جواب میں قوم کہتی ہے نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، نہ چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوث یعوق اور نصر بت کو نہ چھوڑنا. اور یہ ان کے ولیوں کے بت تھے، ولیوں کی تصویریں تھیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں یہ ان کے ولیوں کے بت تھے جن کے سامنے وہ جھکتے تھے اور کہتے تھے ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو اللہ سے لے کر دینے کا ایک ذریعہ ہے. یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے.
کہ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ سے لے کر دو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، نوح علیہ السلام نے 1000 سال، 1000 ہی سمجھو، 50 کم 1000 توحید کا پیغام سنایا۔ آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے سب سے پہلے توحید کا پیغام سنایا، اس لیے کہ توحید پختہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر توحید کے اندر فرق ہے تو سب کچھ غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سننے کی